مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے جو جیم اور نون پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چا ہے اور جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ جیم جب ان حروف کے ساتھ آ جائے، با ہے، سین ہے، را ہے، صاد، طا، عین، فا، قاف، واو اور ہا، تو یہاں پر اس کی جو شکل ہوتی ہے کینچ نما ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی کینچ نما شکل ہے اس کی۔ اور نون جو ہے وہ اگر مفرد ہے یا اخیر میں ہے شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، البتہ اگر شروع میں ہے یا درمیان میں ہے تو با کی مانند ہے۔ با کا جو حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب اس میں جو بنیادی باتیں میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ سطر نمبر 2 سے اوپر تقریباً ایک کراس نشان لگا دیتے ہیں، ایک جمع کا نشان۔ لیکن جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ درمیان میں اس طرح اس میں سے لکیر نہیں نکالیں گے، بلکہ یہاں پہ جس طرح یہ ایک پورا کت ہے، یہاں پر ایک کت یہاں لگا دیتے ہیں تو چوتھائی حصہ یہاں سے بھی کٹ جاتا ہے اور چوتھائی حصہ یہاں سے بھی کٹ جاتا ہے۔ تو یہاں سے پھر ایک گول لکیر یہاں تک لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک یہاں سے پتلی اور پھر آخر میں یہ موٹی آ جاتی ہے اور اس طرح ایک اور شکل یہاں سے نکال دیتے ہیں، تو وہاں پر یہ کینچی نما شکل یہاں تک آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو کان نظر آ رہے ہیں کان کی طرح ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا باہر سے اندر کی طرف نکال دیتے ہیں، اس طرح یہ لکیر بھی اس طرح نکال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جو لکیر ہے تو یہ علاقہ ہم نے پتلا بنانا ہے، کمزور بنانا ہے، تو یہاں سے باہر سے اندر، پھر اندر سے دوبارہ باہر کی طرف یہ جو لکیر ہم نے کھینچی ہے اس کے مقابل میں ہم نے اس کو لانا ہے اور پھر یہ جو سرا ہے اس میں سے بھی اس کو آگے سے گزارنا ہے۔ یہ اندر کی لکیر ہے اور باہر کی لکیر اس سے تھوڑی سی تقریباً یہ قلم کا چوتھائی حصہ یہ بن جائے گا یا تقریباً نصف قط، اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ جو ہم نے باہر نکالنا ہے اس کو ہم نے گٹکی کی شکل بنانی ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم نے گول بنانا ہے۔ اس طرح نہیں بنانا ہے، جلدی اس میں نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی اس میں یہ گولائی بنانی ہے اور پھر یہ لکیر اس کے ساتھ ملا کے اور یہاں سے ایک لکیر گزار کے، یہ باہر سے تھوڑا سا گول ہے، یہ لکیر گول ہے اور اندر سے تھوڑی سی یہ گسی ہوئی ہے۔ اگر یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً یہ 5واں حصہ قط کا بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نون کا حصہ جو ہے، یہ اگر مفرد نون کسی کو صحیح طریقے سے یاد ہے تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے لیے آسان بن جائے گا۔ پھر آگے اس کی پیمائش ہے، یہاں سے یہ جب لکیر، یہ جو کرسی کی جو لکیر ہے یہاں سے 1.25 قط کے فاصلے کے بعد اندر لگ جاتا ہے اور یہ باہر سے 2 قط ہوا میں ہے اور 1 قط جو پیندا ہے زمین پہ لگتا ہے، اور اس کے بعد نصف قط یہاں سے اور نصف قط یہاں سے، اور درمیان کی جو بیضہ ہم نے بنانا ہے وہ 3.25 قط یہاں سے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.3/4 یعنی 1.25 قط یہاں ہم نے اس کو بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ پورا قلم ہم نے سیاہی نہیں بھرنا ہے، بلکہ تھوڑا سا اس میں ایک کونے پہ تھوڑا سا رکھنا ہے، تو جتنی سیاہی ہم نے استعمال کرنی ہے اتنی ہی ہم نے لینی ہے۔ تو گویا کہ قلم کے نوک سے ہم نے جیم کا سرا بنانا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو لکیر ہے، وہ جو جمع کا نشان ہے، بس اس طرح اس میں سے 1.25 قط کاٹ دیتے ہیں اور یہاں سے بھی اوپر کی جو لکیر ہے، اوپر کا جو قط ہے یہاں سے بھی 1.25 قط کاٹ دیتے ہیں اور اندر کے جو نیچے کا جو قط ہے اس سے بھی تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر اوپر والا جو قط ہے اس کے تھرو یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے۔ اس کو مزید ہم جب مکمل کر دیتے ہیں اس کو مزید گول کر دیتے ہیں، لیکن شروع میں زیادہ گول نہیں کر دیتے ہیں۔ اب اس کی سیدھ میں تھوڑا سا آگے ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کا جو پر ہے، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چڑیا نما شکل ہے، اس میں آ جائے تو یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ پھر یہ جو نوک ہے اس کو ہم نے آخر میں یہاں پہ اس کو گول کرنا ہے اور پتلا بنانا ہے، باریک بنانا ہے، اور پھر جب اوپر لگائیں گے
تو یہ تقریباً اس کی سیدھ میں یہ تھوڑا سا اس کے نیچے آ جائے گا. یہ گہرائی زیادہ آ جائے گی نصف سے کم، اور یہ تقریباً چوتھائی حصہ. پھر اس میں سے تھوڑا سا یہاں پہ فاصلے پر یہاں پہ باہر سے اندر اور اندر سے دوبارہ باہر، اور پھر یہ علاقہ ہم نے یہ جو سطر نمبر 2 ہے اس میں سے بھی ہم نے اس کو نیچے لانا ہے، اور پھر یہ یہاں اس کی سیدھ میں لا کے پھر اس کا گوٹ کا بنانا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جو لکیر ہے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. بہرحال باہر کیف یہ جو گردن ہے یہ ہم نے پتلی بنانی ہے، یہ دیکھیں. اور پھر یہاں پر دوبارہ اس کو یہ جو علاقہ ہے موٹا بنانا ہے، آہستہ آہستہ آرام آرام سے. اور پھر جب یہ یہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد یہاں پر اس کا گٹ کا ہم نے بنانا ہے. اور یہ دیکھیں زیادہ اندر نہیں جانا ہے، بس اس کی پیمائش اتنی ہونا چاہیے. دوبارہ اس کو میں تازہ کرتا ہوں، اور یہ دوبارہ اس کو میں یہاں لے کے آتا ہوں. آہستہ آہستہ اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے، اور اس کی سیدھ میں سے یہاں سے ایک دوسری لکیر لے کے آئیں گے جو آہستہ اوپر سے موٹی اور اندر نیچے تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی. اور آہستہ آہستہ یہ جو لکیر ہے اس کی طرف ہم آ جائیں گے، لیکن گولائی کی شکل میں، اور اس سے تھوڑا سا اندر کی جانب ہم آ جائیں گے. سیدھی نہیں ہے، یہ دیکھیں. اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے فل کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کا جو بیضہ ہے ہم نے یہ بنانا ہے، اور یہ 3.25 کت ہے. اس کی جو گہرائی ہوگی وہ بھی 1.25 کت ہے. آہستہ آہستہ اس کو ہم 2 حصوں میں اس کی 2 شاخیں نکال دیں گے، یہاں تک اس کو لے کے آئیں گے، اور دوسرا شاخہ اس میں سے اس طرح نکال دیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اس لکیر کی سیدھ میں نہیں بلکہ اس لکیر کی سیدھ میں ہم اس طرح ایک پیمائش کر لیں گے، اور وہ پیمائش اس طرح ہوگی کہ وہ 1.25 کت ہو جائے گی. اور یہ باہر سے بھی اس کی پیمائش کر لیں گے. کیا مطلب کہ یہاں پر 2 کت یہ بیضہ نہیں لگے گا، تیسرے کت پہ اس کا بیضہ لگے گا، اور وہ بھی تھوڑا سا لگے گا. اور اس کے بعد نصف کت اس طرح لگا دیں گے، اور باہر سے اس طرح ایک حد لگا دیں گے. تو یہ گہرائی میں بھی بتا دیتا ہوں، یہ 3/1/4 ہے یہ لمبائی، اور گہرائی جو ہے 1/3/4 ہے. یہ 1/1/4 ہے، یہ 2 کت ہوا میں ہے، میں نے ہوا لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کت جو ہے پیندہ لگے گا 1 یا کچھ کم، اور اس کے بعد یہ نصف کت 1/1/2. اب آرام آرام سے سیاہی کم لے لیں گے، زیادہ لے لیں گے تو پھر، اور تھوڑا سا یہ جو بیضہ ہے نون کا یا مفرد ہے چاہے یا مرکب ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سیدھ میں لائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیضہ پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جب لگے گا تو اس کے بعد یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا. یہاں جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو گول کر دیں گے، اور گولائی کے بعد پھر یہاں پہ ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی باہر نکالنے کی کوشش کریں گے. اور جب باہر نکلنے کی کوشش کریں تو یہ علاقہ پتلا بن جائے گا، تو اس کو ہم ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو فل کر دیں گے. بس یہ ہم نے جن بنانا ہے. دیکھیں بہت مشکل لفظ ہے، آسان نہیں ہے، پہلے دن نہیں لکھا جا سکتا ہے، اس پہ لوگ زندگی صرف کرتے ہیں. کوئی بھی لفظ آسان نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی تسلسل کے ساتھ اس کی مشق کر لے تو بات بہت آسان ہے پھر. اور یہاں پر 1 کت یہاں پہ رہے گا، اور آخر میں جو ہے اس کی جو شکل ہوگی وہ انڈا نما شکل ہو جائے گی. ہم بتاتے رہتے ہیں کہ سارے جتنے بھی غنّے ہیں انڈا نما ہے. اس کا جو نقطہ ہوگا جیم کا نقطہ یہاں اس کی سیدھ میں آ جائے گا، اور وہ بھی جمع کے نشان پہ ہم بنا دیں گے. یہ دیکھیں آسان ہے. نون کا جو نقطہ ہے وہ اس طرح بنا دیں گے کہ بالکل وسط میں اس طرح ایک کت رکھیں گے، اور وہ بھی جمع کے نشان بنا دیں گے، اور پھر اس کی سیدھ میں قلم رکھیں گے، اور پھر یہاں پر ہم نے نقطہ اس طرح بنانا ہے. نقطے کی بابت ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ سیدھا ہونا چاہیے، یہ لکیر اور پھر یہ بھی سیدھی ہونی چاہیے.
یہ غنہ. تو یہ جو شکل ہے چڑیا نما ہے. دیکھو یہاں پر اگر اس میں ہم آنکھ ڈال دیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چڑیا کا سرا ہے، یہ والا، یہ چونچ ہے اور یہ آنکھ ہے اور یہ اس کا سینہ ہے. تو سرا ہم نے تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے، اس طرح اور پھر یہ بنانا ہے. کٹ پن کے ساتھ بتاتے رہتے کہ جہاں پہ لفظ پتلا ہو تو قلم کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھنا ہے، اور جہاں پر لفظ مضبوط ہو تو وہاں پر قلم کو تھوڑا سا دبا کے استعمال کرنا ہے. لیکن مراحل کا اعتبار کیا جائے اور مرحلہ وار ہر ایک لفظ کو لکھا جائے. یہ دیکھیں، اور اگر مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تو یہ بھی دیکھیں، یہاں پر یہ چھوٹی بنانی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے ایک چونچ نکالنا ہے اور اس کی سیدھ میں تھوڑا سا اس کو گول کرنا ہے، اور پھر یہ گٹکا بنانا ہے. آرام سے، اور اس قلم کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور بال پن کے ساتھ زیادہ مشق کرنی ہے ہم نے. پھر اس کے بعد بال پن کے ساتھ لکھیں گے. دیکھیں مرحلہ وار، یعنی جلدی ہم نے بالکل اس میں نہیں کرنی ہے. امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مثبت جو کمنٹس ہوتے ہیں آپ لکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.